السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة، وقال تعالى في مقام آخر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، عمل کے بعد مدد آئے گی، اس تعلق سے اور نماز کی پابندی کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جب عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم ہر کام اللہ کے واسطے کریں اور نیک کام کریں، برائی سے بچیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درویش صحابی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائیں کہ اللہ فرماتے ہیں، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث نقل کرتے ہوئے حدیث قدسی کو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کا 10 گنا اجر عطا کرتے ہیں، چاہے وہ واجب ہو کہ سنت ہو کہ نفل ہو کہ فرض ہو۔ چاہے کوئی ایک سبحان اللہ کہے تو ایک سبحان اللہ کا بدل بھی اللہ کی طرف سے 10 گنا ملتا ہے۔ اور آگے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا اگر کوئی برا عمل کر دیتا ہے تو 1 کا بدل اللہ کی طرف سے 1 ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دیں۔ تو اب یہاں دیکھیں، ہمیں نیکی میں سبقت کرنا چاہیے اور نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جو کوئی میری طرف 1 بارش آتا ہے تو میں اس کی طرف 1 ہاتھ چل کر آتا ہوں، کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہاں یہ سبق ہے کہ تم اپنے طرف سے کوشش کرو، اگر کوشش کرو گے
اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اگر کوشش ہی کوئی نہ کرے تو یہ وعدے اس کے لیے نہیں ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ آدمی نیک عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ جب ہمارے اعمال نیک ہوں گے، برائیوں سے بچنا ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اب غور کریں، انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ نے معجزات ظاہر فرمائے۔ اگر اس معجزات میں ہم غور کریں تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ معجزہ انبیاء سے ظاہر اللہ نے کرائے، مگر اس میں بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ تھوڑا کام انبیاء کے ہاتھ سے بھی کرایا گیا۔ اب غور کریں، غزوہ احزاب کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھوک کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ خود اپنی بیوی کے پاس گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ موجود ہو تو بتاؤ۔ بیوی نے حضرت جابر سے یہ عرض کیا کہ دیکھو 3 سے 4 آدمیوں کا کھانا ہمارے پاس ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی مجلس میں ہو تو دعوت نہ دو، مجلس سے علیحدہ ہونے پر دعوت دو، تاکہ اللہ کے نبی اور 2-3 لوگ آ جائیں، 2-3 صحابی آ جائیں، بعد میں ہمارے گھر سے دعوت سے فارغ ہو کر چلے جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچے اور اللہ کے نبی کو علیحدہ طور پر دعوت دی۔ یا رسول اللہ، آپ کو اور آپ کے ساتھ 2 سے 3 ساتھیوں کو میرے طرف سے دعوت ہے اور گھر میں اتنا ہی کھانا موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت ملنی تھی۔ اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرما دیا کہ دیکھو جابر کے گھر میں سب کو دعوت ہے، آ جاؤ۔ اب سب آ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قسم کی پریشانی بھی ہوئی کہ سارے آ گئے ہیں اور کھانا تو 2 سے 4 لوگوں کا ہے۔ اپنی بیوی کے پاس جا کر یہ بات بتائی۔ بیوی تو شروع میں غصے سے پیش آئی کہ تم نے کیا کیا۔ بعد میں پوچھا کہ اللہ کے نبی کو تم نے کیا دعوت دی تھی۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ میں نے تو شروع ہی میں اللہ کے نبی سے یہ عرض کر دیا تھا، یا رسول اللہ 3 سے 4 لوگوں کی دعوت ہے، پھر وہ بھی صحابیہ تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فرمانے لگی کہ دیکھو اس کے بعد اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہے۔ بعد میں کھانا لاتے گئے، کھانا ختم نہ ہوا، صحابہ سب کے سب کھانا نوش فرمائے۔ اب اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ نے معجزہ ظاہر فرمایا۔ اگر اللہ چاہتے تو غیب کے طرف سے بھی کھانا اتر سکتا تھا، بغیر پکائے بھی اللہ کی طرف سے کھانا حاضر ہو سکتا تھا، مگر کچھ کام یہاں صحابی سے اللہ کے نبی سے بھی کرایا گیا۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب تھوڑا سا سبقت کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، پھر حالات اللہ تبارک و تعالیٰ درست کر رکھ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ید بیضا عطا فرمایا تھا۔ ہاتھ بغل مبارک میں حضرت موسیٰ داخل کرتے، جب باہر نکالتے تو ہاتھ چمکدار ہو جاتا تھا۔ اب اس واقعے میں دیکھیں، اگر اللہ چاہتے تو بغیر بغل میں داخل کیے بغیر بھی اس ہاتھ میں چمکداری پیدا کر سکتے تھے، مگر اللہ یہاں سبق ہمیں دے رہے ہیں کہ دیکھو انبیاء کو میں معجزات دے رہا ہوں، ان سے بھی تھوڑا کام کروا رہا ہوں، تو تم کو چاہیے کہ تم بدرجہ اولا سبقت کرو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب
تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، نیکیوں میں سبقت لینے کی کوشش نہ کرے۔ جب ہم نیکیوں میں سبقت لینے کی کوشش کریں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ آج دنیا میں سب لوگوں کا یہی رونا کہ ہمارے کاموں سے ہمیں فرصت نہیں ملتی، ورنہ ہم دین کے لیے اپنا وقت فارغ کر دیتے۔ پڑوس ملک کے عبید اللہ صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے، تبلیغ کے رہنے والے اور تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا ہی ایسی ہے جس میں اگر ہم دین کے کام میں اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کر حصہ نہ لیں گے تو ہمارے کام سے ہم کبھی بھی فارغ نہیں ہوتے۔ ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ ضرور اس دنیا میں پیش آ جاتا ہے، تو مسائل کو آگے پیچھے کر کر دین میں سبقت حاصل کریں، تب دین کا کام کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تب ہم دین کا کام کریں۔ دنیا ہے، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ، دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ ضرور بھی ضرور آ ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سبق ملتا ہے دنیا سے کیا مسائل کو آگے پیچھے کر کر آگے بڑھ کر دین کے کاموں میں حصہ لیں۔ اور خاص طور پر اس وقت سب سے بڑی بات جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ لوگ یہ کہتے کہ ماحول ہے، یہ کہتے کہ حالات ایسے ہیں کہ ہم گناہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ قدم آگے ہم بڑھائیں گے، اللہ ہماری طرف دوڑ کر آئیں گے، یہ حدیث قدسی ہے۔ یعنی مطلب اس کا سمجھانا یہی ہے، سبقت تو تم کرو، تمہارے ساتھ ہماری مدد شامل حال ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات کو یاد رکھ کر ہم سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف سے گناہ کی دعوت آئی، سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ یوسف کو معلوم بھی تھا کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ حضرت یوسف خاموش رہ جاتے تو کیا ہوتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، بس ان کے دل میں یہ خیال آیا دروازے کی طرف دوڑنے تک کا میرا کام ہے، اس کے بعد اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ نے مدد شامل حال فرمائی کہ سارے دروازے کھل گئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ اس واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ قدم بڑھانا ہمارا کام ہوگا، راستہ کھولنا اللہ کا کام ہوگا۔ شیخ الہند یا حسین احمد مدنی کے تعلق سے بھی یہ بات ہے، آزادی ہند کے موقع پر حضرت جیل کے سلاخوں کے پیچھے تھے۔ جب جمعہ کا دن آتا حضرت رحمت اللہ علیہ غسل کرتے اور پاک و پوتر کپڑے پہنتے، پگڑی پہنتے اور جیل سے باہر آ کر گیٹ تک جاتے اور گیٹ سے پھر واپس آ جاتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو تو پتا ہے کہ گیٹ نہیں کھولا جائے گا، یہ جیل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میرا کام تو اتنا ہے، اجر دینا تو خدا کا کام ہے، میرے بس میں جو ہے میں کر دیتا ہوں، خدا کے بس میں جو ہے وہ اللہ کر رہیں گے۔ تو ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے، قدم آگے بڑھائیں نیکیوں کے لیے بھی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی۔ آج جب ہم قدم ہی نہیں اٹھائیں گے اللہ کی مدد کہاں آئے گی؟ اور اللہ کے جو وعدے ہیں ان وعدوں پر ہم کہاں اتریں گے؟ تو اس لیے نیکیوں میں سبقت کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ دو دعائیں حضرت تقی فرماتے ہیں کہ دو دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ ایک یہ کہ دو کاموں میں سے پہلا کام اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، قدم آگے بڑھائیں، اور دوسرا اللہ سے تکمیل کی دعا کریں۔ قدم آگے بڑھا کر تکمیل کی دعا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم عنایت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کے راستے آسان کر دیں گے۔ آج دنیا میں رونا یہی رویا جاتا ہے کہ ہم سے نیک کام نہیں کیے جاتے، برائیوں سے بچا نہیں جاتا، کبھی ماحول کی شکایت، کبھی اسی طریقے سے کاروبار کی شکایت، نہ جانے اور کیا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ساتھی ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے، آدمی کوشش کرے
جدوجہد کرے، اللہ کے پاس دعا کرے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوئی کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر راستے پر لے کر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال ہونا ہمارا کام ہوگا۔ تو اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ کوشش کرے، اب تک جو غفلت کی زندگی گزار دی، اس غفلت کی زندگی کو پسے پشت ڈال دیں۔ خدا کے واسطے اب تو مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ حالات جگا رہے ہیں، اجتماعی طور پر بھی پریشانی آ رہی ہے، انفرادی طور پر بھی مسلمانوں کے ساتھ پریشانی آ رہے ہیں۔ مسلمان اب بھی خوابی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اور جو تکلیف دے رہے ہیں، دین کے خلاف جو آواز اٹھا رہے ہیں اور دین کے خلاف جو بھونک رہے ہیں، ان کی آوازیں ختم ہوگی۔ جب ہمارے طرف سے کوشش ہوگی تبھی ہی اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اللہ کا طرف سے روزانہ اعلان ہو رہا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب دیکھیں اللہ روزانہ 5 مرتبہ اعلان کر کر نماز کو بلا رہے ہیں کہ نماز ہی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اللہ کی طرف سے کامیابی ملے گی، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ نے قرآن میں اعلان بھی کیا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوں گے وہ مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں کو خضوع سے ادا کریں گے۔ اب غور کریں میرے ساتھ بھی، نماز وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ مؤذن سے اعلان کروا رہے ہیں کہ جاؤ قوم کو 5 مرتبہ دن میں دعوت دو۔ زکوٰۃ کی باری آئی سال میں 1 مرتبہ، اور وہ بھی بار بار اعلان نہیں۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوا، وہ بھی بار بار اعلان نہیں۔ حج 1 مرتبہ، وہ بھی مالدار پر، وہ بھی بار بار اعلان نہیں۔ بلکہ نماز آئی تو نماز کی 5 مرتبہ اللہ دعوت دے کر امت کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہی نماز کی دعوت اللہ بار بار دے کر یہ فرما رہے ہیں، نماز پڑھیں گے کامیابی ملے گی، نماز چھوڑیں گے کامیابی نہیں ملے گی۔ جہاں بھی قرآن کے اندر جنت کا وعدہ آیا ہے وہ نماز کے ساتھ آیا ہے، بے نمازی کے ساتھ جنت کا بھی وعدہ نہیں ہے۔ میں تو کسی کے فتوے کو بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ قانون کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ چاہے تو جنت دے دے، مگر قانون بھی تو ایک چیز ہے۔ یہ قانون ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے، اور بے نمازی کے بارے میں یہ بھی ہے نماز چھوڑنا گویا کفر کا کام کرنا، یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اب غور کر لے ساتھی کہ نماز کتنی بڑی چیز تھی، اس نماز کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، اتنی بڑی چیز کو ہم نے کہاں کھو دیا۔ اگر کامیابی ہونا ہو، کامرانی کی منزل کو پہنچنا ہو تو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ یہ نماز کی پابندی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، بڑے درد دل سے کہنا پڑتا ہے۔ دوسری جگہ کی بات تو اور، پہلے میں اپنی مسجد کی بات کروں، پہلے اپنی جگہ کی بات کروں، پہلے اپنی مسجد اعظہ کی بات کروں۔ دوسری نمازوں پر بھی جو گناہ ہے وہی گناہ ہر نماز پر ہے، مگر یہاں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے دنوں میں بھی ہماری نمازیں چھوٹی، مگر جب عید کی صبح آئی ہم نے غور کر کر دیکھ لیا، عید کی فجر تھی عید الضحیٰ کی، اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی۔ اب دوسری نمازوں پر جو گناہ ہے وہی گناہ عید کی فجر چھوڑنے پر بھی ہے، مگر یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، عید الضحیٰ کا موقع تھا۔ پہلے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو عید الضحیٰ کے موقع پر صحیح فجر کی نماز میں جگہ پر ہو جاتی تھی، مگر اس مرتبہ ہم نے دیکھ لیا کہ بہت سارے ساتھی فجر کی نماز میں حاضر ہی نہ ہوئے۔ اب غور کرے ساتھی، ہماری حالت ایسی ہو کہ نمازوں پر نمازیں چھوٹ رہی ہوں اور فجر جا رہی ہو تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ میرے نبی کا فرمان ہے، الشیطان یبول فی اذنیہ، جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
حجت اللہ البالغہ میں یہ بات لکھتے ہیں، دراصل شیطان جو کان میں پیشاب کرنے کی بات آئی ہے، یہ دراصل ڈائریکٹ پیشاب نہیں ہے، بلکہ حضرت فرماتے ہیں جو فجر کی نماز چھوڑ کر سوتا ہے، شیطان اس کے کان کے ذریعے سے دل میں کفریہ باتیں پہنچا دیتا ہے، تو گویا کفریہ باتیں اس کی دل میں آ جاتی ہیں۔ جو فجر چھوڑتا ہے، کفریہ باتیں آنے کی وجہ سے کفر کے قریب وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ساتھی، آج ہماری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور ہمیں رونا بھی نہیں آتا۔ حضرت حکیم اختر فرمایا کرتے تھے کہ جب تم فجر چھوڑ دیتے ہو، تمہارا ناشتہ منہ کے ذریعے سے پیٹ میں کیسا جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ والوں کی عادت تھی کہ فجر چھوٹ جاتی تھی، اپنے اوپر کوئی سزا متعین کر لیتے تھے کہ اس سزا کے ذریعے سے میں اپنے نفس کو سزا دیتا ہوں تاکہ اگلی بار میری نماز نہ چھوٹے۔ اب ساتھی غور کر لے، آج ہماری حالت کیا ہو گئی۔ اب تو اور بھی بہانہ مل گیا۔ پہلے تو فجر کی اذان اوپر کے مائک میں ہوتی تھی، کچھ کانوں تک آواز پہنچتی تھی۔ اب قانون آ گیا، ہمیں ہی نہیں بلکہ سب کے لیے بھی آیا کہ فجر کی اذان اور اسی طریقے سے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی کہ رات کے اوقات میں آواز نہیں کر سکتے۔ بہرکیف قانون تو اپنی جگہ ہے، مگر وقت تو اپنی جگہ ہے۔ یہ قانون تو اپنی جگہ ہے، نماز تو اپنی جگہ ہے۔ نماز کی پابندی کی جاتی تو کتنا بہتر ہوتا۔ الارم رکھ کر یا وقت پر اٹھ کر آ کر نماز کی پابندی کی جاتی، کتنا بہتر ہوتا۔ غور کر لیں، نماز کا چھوڑنا کوئی معمولی گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا داماد کوئی، کسی کا داماد شراب پی کر سسرال کے گھر میں بیوی کے یہاں رشتہ دار ہوتے ہوئے شراب پی کر گھر میں آ جائے اور سسرال والوں کے یہاں رشتہ دار بھی ہوں، اس وقت داماد شراب کی حالت میں آ کر خیالی بے ہوشی کی باتیں کرے تو سسرال والوں کے اوپر کیا گزرے گی کہ میرا داماد ہے اور رشتہ دار سب کے سب دوست احباب ملے ہوئے ہیں، سب کے سامنے آ کر یہ شراب کی حالت میں بدبو آ رہی ہے، بات کر رہا ہے، تو سسرال والوں کے خصوصیت سے بیوی صاحبہ کے اوپر کیا گزرے گا کہ یہ کام میرا شوہر کر رہا ہے، اور واقعتاً عیب کی نگاہ سے اسے دیکھا جائے گا۔ عیب ہی گناہ ہی ہے، مگر عیب کی نگاہ سے اسے دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شراب پی کر آیا ہے اور واقعتاً اسے عیب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ شراب کا پینا جتنا بڑا عیب ہے، اس سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ میرے ساتھی، شراب پینے کو ہم نے گناہ سمجھا، زنا کرنے کو ہم نے گناہ سمجھا، چوری کرنے کو ہم نے گناہ سمجھا، نماز چھوڑنے کو ہم نے گناہ کا درجہ ہی نہیں دیا۔ اگر کسی کا رشتہ دیکھا جا رہا ہے، بے نمازی ہو مالدار ہو اسے بیٹی دی جا رہی ہے، اور بے نمازی ہو پیسہ ہو بیٹی دے جا رہی ہے، بے نمازی ہونے کے باوجود بیٹی اس لیے دی جا رہی، مال ہے، دولت ہے، دنیا کی یہاں اہمیت ہمارے دلوں میں ہے۔ اہمیت نہیں تو دین کی نہیں، اہمیت نہیں تو نماز کی نہیں، اہمیت نہیں اللہ کے احکامات کی نہیں، اہمیت نہیں تو نبی کے احکامات کی نہیں۔ یہ سب کس وجہ سے؟ جبکہ اللہ کی رضامندی کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جبکہ نبی کی رضامندی کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جبکہ شریعت کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ کاش ہمارے دلوں میں یہ اہمیت ہوتی تو ہم غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، کرنا چاہیے تھا کیا، ہم کر رہے ہیں کیا۔ غور کریں، نماز کا اصل مقصد یہی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے، خدا کی رضامندی کو حاصل کر جائے۔ روزے کا اصل مقصد یہی ہے کہ آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد یہی ہے، مال کی محبت کا زنگ جو دلوں کے اندر لگ گیا ہے یہ نکل جائے۔ حج کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق ہمارے اندر سرشار ہو جائے۔ اب کچھ ساتھی تو نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ ساتھی تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کچھ ساتھی تو حج کر رہے ہیں، کچھ ساتھی تو روزہ رکھ رہے ہیں، مگر سب کے اندر کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خشوع خضوع 1% بھی شاید نہیں ہے۔
اس لیے کہ خشوع خضوع ہمارے اندر ہوتا، اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدل کر رکھ دیتے۔ قربانی کے دن ہمارے آنکھوں سے گئے، یہ کیوں گئے؟ اللہ نے کیوں قربانی کے دن دیے؟ کہ قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے خواہشات پر چھری پھیرنے کا اس میں پیغام بھی ہے کہ اپنی خواہشات، اپنے کاروبار، اپنے کام اور اپنی مشغولی سب کو پس پشت ڈالو۔ جب دین کی باری آئے، جب نماز کی باری آئے، جب اللہ کے واسطے قربانی دینے کا موقع آئے، جب خواہشات پر چھری پھیرنے کا موقع آئے تو سب پر چھری پھیر دو، اللہ کی رضامندی کے واسطے سامنے آ جاؤ۔ بندہ جب پیدا ہوا اس وقت بھی ایک کان میں اذان دی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی۔ اگر اس وقت اللہ چاہتے تو پیدا ہوتے ہی حج کی دعوت کی بات کر دیتے، پیدا ہوتے ہی زکوٰۃ کی بات کر دیتے، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنے کی بات کر دیتے، صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر پھونکنے کی بات کر دیتے۔ یہاں اللہ نے یہ بات نہیں کی، بلکہ اذان بھی دلوائی، اقامت بھی دلوائی۔ ایک کان میں اذان کا حکم، دوسرے کان میں اقامت کا حکم۔ یہ حکم کیوں ہوا؟ شروع ہی سے نماز کی دعوت تھی۔ اللہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تب بھی نماز کی دعوت دو، آدمی کا انتقال ہو جب بھی نماز کی دعوت دو۔ اب یہاں ہمیں سبق ملتا ہے، ساتھی نماز کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جسے ہم معمولی بہانوں سے چھوڑ رہے ہیں۔ ٹھنڈی کا بہانہ، بارش کا بہانہ، کاروبار کا بہانہ، مشغولی کا بہانہ، اپنے کام کاج کا بہانہ، نماز کو چھوڑ دیے۔ مجھے بڑا درد ہوا عید کے دن نماز فجر پڑھنے کے بعد جب مصلی پر میں پھر کر بیٹھا، کچھ ہی ساتھی نماز کو آئے ہوئے تھے، 2 سے 3 سب۔ کیا سب کے اوپر نماز فرض نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَهُمْ سَالِمُونَ۔ یہاں اللہ کی طرف سے بھی بات ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ اپنے طرف سے اپنا دیدار کرائیں گے، تجلی ظاہر فرمائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورتی کو دیکھ کر سب سجدے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کی خوبصورتی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، مگر کچھ ساتھی ایسے ہوں گے جو سجدے میں پڑھنا چاہیں گے، مگر ان کی کمر تختے کے مانند اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیں گے۔ پھر قرآن میں یہی بات ہے کہ ان کو دنیا کے اندر نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، نماز کی طرف بلانے کے باوجود وہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ آج سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں مگر حالت ایسی ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ساتھی نوجوانوں سے خصوصیت سے گزارش کر رہا ہوں، اللہ نے فجر میں بھی بلایا، ظہر میں بھی بلایا، عصر میں بھی بلایا، مغرب میں پھر بلایا، عشاء میں پھر بلایا، پھر دوسرے دن پھر اللہ نے بلایا۔ اور مؤذن کو بھی یہی حکم، اپنی طرف سے کوئی بات مائک میں نماز کے لیے اعلان کرنے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے طرف سے جو الفاظ ہیں یہی الفاظ، اس کے علاوہ دوسرے الفاظ تم استعمال کر دو گے، اذان کے بھی دوبارہ اذان لوٹانا پڑے گا۔ یہ کیوں؟ بار بار اللہ بلا رہے ہیں، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی۔ خدا کی قسم اتنا کسی کو کسی نے نہیں بلایا جتنا میرا اللہ نے ہمیں اپنے پاس سجدہ کرنے کے واسطے بلایا۔ کوئی بادشاہ، کوئی MLA اگر ہمیں اتنا بلا دیتا ہم دوڑ کر چلے جاتے، مگر بادشاہوں کا بادشاہ بار بار کامیابی اسی میں نماز میں بلا رہا ہے۔ اہمیت بالکل ختم ہو گئی، دنیا ہمارے سامنے مگر دین ہمارے سامنے نہیں۔ ساتھی اس لیے نماز کا اہتمام کریں۔ بڑا درد ہوا عید کے دن فجر پڑھنے کے بعد، کچھ ہی ساتھی آئے تھے کہ ہم نماز پڑھیں، مگر بہت سارے ساتھیوں نے عید کے دن کی فجر بھی نہ پڑھی۔ دوسرے دنوں میں جو گناہ ہے فجر میں عید کی وہی گناہ، مگر عید تھی اس کے باوجود بھی نماز کو نہیں آئے، تو ہم کب نماز پڑھیں گے؟ اللہ معاف فرمائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اگر نماز کی پابندی ہوگی اللہ کی مدد شامل حل ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔